جی السلام علیکم۔ چیما آفیشل منی بلاگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آیانو ویلکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، طبیعت صحت سب ٹھیک ہوگی۔ اللہ پاک دنیا کی آپ کو ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت مالک عطا کرے جس کے آپ خواہش مند ہیں، جس کے آپ منتظر ہیں، جائز خواہش۔ اور اللہ پاک آپ کو دنیا کی ہر پریشانی، دکھ، تکلیف سے مالک دور رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک دو جمعوں کا بلاگ میں نہیں بنا پایا تو اس کی معذرت۔ اس کی جگہ پہ میں نے آپ کو کچھ اور دکھایا تھا، تو میں صحیح بتاؤں آپ کو، میں خود بھی نہیں پڑھ سکا، ایک پڑھا ایک مس ہو گیا میرا۔ خیر، تو وہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نے اس کا بلاگ نہیں بنایا، نہ قبرستان گئے، نہ ہی بچوں کو ساتھ لے گئے تھے۔ بچوں کو ساتھ آج بھی نہیں لے کے جا رہے تھے، ان کو میں کہہ کے گیا تھا کہ آپ لوگوں نے کپڑے چینج کر کے بیٹھنا ہے تو میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کپڑے وغیرہ بدلے نہیں ان لوگوں نے، تو اب میں اکیلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جمعہ پڑھ آتا ہوں، جمعہ پڑھ کے پھر جو ہے نا انشاءاللہ باقی کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو بھی مصروفیت ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اب یہ جو ہے نا اسی حالت میں کھڑے ہیں، یہ دیکھ لیں، ایک کو آپ دیکھ لیں ایسے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا وہ پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے، تو بس وہ جو ہے نا کپڑے، ابھی بھی ان کے کپڑے ہوتے تو میں ان کو ساتھ لے کے جاتا دونوں کو۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ دونوں ایسے ہی بیٹھے ہیں، وہ دیکھیں اس کا کام چیک کریں، وہ پرلا وہ پینٹ پہن کے کھڑا ہوا ہے اور ایک یہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بس یہ کام کرتے بس ان کے یہی کام ہوتے ہیں، یہ شرارتیں یا گھر کے نقصان کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو اور کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے جی۔ خیر، تو چلتے ہیں ابھی جمعے پہ، ٹائم بڑا شارٹ ہے، تو جمعہ پڑھ کے پھر جو ہے نا قبرستان چند ایک منٹ قبرستان سے ہو کر پھر انشاءاللہ گھر آتے ہیں واپس، پھر جو ہے نا جائیں گے کام پہ، تو جو بھی ہماری مصروفیت ہوگی انشاءاللہ وہ پھر آپ کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے جی، آج کی جو ہوگی۔ ویسے اب آپ کے ساتھ کوئی انٹرٹینمنٹ تو آپ کو دکھانی ہے نہیں ہم نے، نہ ہی کوئی کامیڈی ہوگی، کیونکہ محرم قریب آ رہا ہے۔ مومن لوگ ہیں، مولا امیر کے ماننے والے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے مومن ہیں، ان کے شیعہ ہیں، ان کے ماتم دار ہیں، عزادار ہیں ان کے، تو ہمیں چاہیے تو نہیں کہ کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی کریں کہ جس سے ہم گناہ گار ہوں۔ تو آپ کو پورے 10 دن محرم میں دکھائیں گے جو کچھ ہم کرتے ہیں، اور جو ہم پر پروپوگنڈے ہوتے ہیں کہ یہ تو یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، ڈھمکان کرتے ہیں، کافی لوگ دکھا بھی رہے ہیں، ان میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا انشاءاللہ کہ ہم محرم میں کیا کرتے ہیں، محرم کے 10 دن 10 محرم کو کیا کرتے ہیں، شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے میں دکھاؤں گا آپ کو سب کچھ۔ تو ابھی چلتے ہیں جمعے پہ، جمعے سے آگے پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، ہنسائیں گے اس لحاظ سے کہ اس میں فضائل، مولا امیر کے فضائل، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پڑھ لیے، ان میں کوئی چیز آ گئی تو وہ آپ کو ضرور سنایا کریں گے، اس چیز سے آپ کو ہنسایا کریں گے، ٹھیک ہے۔ جناب بہلول ہو گئے، یعنی کہ جو اصحاب ہیں مولا کے، اصحاب جانشین، اصحاب جو کہ جانثار اصحاب جو ہیں، ان کے بارے میں ان کا بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو 72 شہداء کے بارے میں بتائیں گے آپ کو اس پورے مہینے میں، محرم کے میں، سفر کے میں، تو انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو۔ تو پھر جمعہ پڑھیں، جمعہ پڑھ کے پھر جو ہے نا آپ کو آ کے بتاتے ہیں کیا ایکٹیویٹی ہے آج کی ہماری، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب یہاں یہیں گھر پہ بیٹھ کے انہوں لوگوں نے بھونکنا ہے، تو میں اب جا رہا ہوں جمعے پہ۔ ایک یہ میرے پیچھے آ گیا، یہ چھپ گیا، ٹھیک ہے۔ تو بس اب جاتے ہیں۔ A few moments later. جی ویلکم بیک۔ لیں جی، پڑھ لیا جمعہ، میں نے جمعہ پڑھ آیا ہوں، تو اب آ گیا ہوں ان لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے کہا ان لوگوں کے پاس بھی چلے جاؤ، ان کے حال و احوال بھی جان لیے جائیں۔ فاتحہ پڑھا ہے، فاتحہ پڑھ کے چلے ہیں، میں نے کہا آپ سے 2-4 باتیں کر لیں۔ تو اچھا یار، آپ سے نا ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ دیکھیں، آج سے 1400 سال اگر پیچھے آپ چلے جائیں، جنگ خیبر کا میدان، 39 دن لوگوں نے ایڑیوں کا زور لگایا، ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے گڈیر گئے مذہب کے ساتھ لڑنے، جی
تو کوئی بھی یا وہ سر باہر نکالتا تو کہتا ہے ہاں جی لڑنے آئے ہو؟ نہیں نہیں ہم تو ویسے پھرنے آئے، لڑنے نہیں آئے۔ تو جناب مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے پوچھا میرے مالک کیا کروں میں، یہ تو سب لوگوں کا تو آپ نے حال دیکھ لیا ہے، اب تو سارا نظام ہی درم برم ہو رہا ہے، یا اللہ کوئی نظام بتائیں کیا کروں۔ تو تب اب آتے پروردگار ندائے پروردگار آئی کہ میرے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یاد فرمائیں، بلائیں۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ناد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ ان اللہ کا فی النوائب کل ہم مغم سائن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ تو مولا امیر کائنات حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں، تو بتایا کہ 39 دن ہو گئے ان سے کچھ بھی نہیں ہوا، تو آپ جائیں اب۔ تو وہ ہمارے ذاکر لوگ جو ہیں نا پرانے ذاکر وہ کہتے ہیں آخری چھکا علی نے لگایا تھا، ٹھیک ہے جی 40ویں دن، تو مرحب کی وکٹ اڑا دی تھی۔ تو وہ تو فنی الفاظ میں کہتے ہیں، خیر میں وہ بتانا چاہوں آپ کو۔ تو آج کا بلاگ تھوڑا سا لمبا ہو جانا ہے کیونکہ یہ بات تھوڑی سی لمبی ہے، تو میں چاہتا ہوں پوری ہو۔ خیر وہ یعنی کہ مولا امیر کائنات جب گئے میدان میں پھر اس نے سر نکالا بھائی، ہاں بھائی لڑنے آئے ہو؟ مولا نے کہا میں بالکل لڑنے آیا ہوں۔ کون ہو؟ مولا نے کہا حیدر ہوں میں۔ تو اس مرحب کو اس کی ماں نے روکا تھا، حیدر نامی شخص سے کبھی نہ لڑنا جس کا نام حیدر قرار ہو۔ خیر لڑا آیا مرا بچڑا جو بھی ہوا اس کے ساتھ ختم ہوا، فنار ہوا، 1400 سال بیت گئے، آج بھی لوگ نہیں بھول پائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس وار کو، آج کے یہودی بھی نہیں بھول پائے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے خیبر کا مسلمانوں سے، ٹھیک ہے، وہ میں نے ایک دیکھی تھی، میں لگاؤں گا کسی اپنے بلاگ میں پوسٹ کو، تو وہ لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم خیبر کا بدلہ اب لیں گے ان لوگوں سے۔ تو آج بھی وہ رک نہیں رہے، لیکن پوری دنیا چپ کر کے بیٹھی تھی جب فلسطین کے ساتھ اسرائیل ملعون اتنے ظلمات کر رہا تھا، اتنی بڑی یعنی کہ اس نے بڑے ظلم کیے، معصوم بچوں تک کو نہیں دیکھا اس نے۔ کون کھڑا ہوا؟ علی والا، ایک علی کا بیٹا ہے اور اس کے بعد پھر سید زادہ ہے، پھر علی کا ماننے والا ہے۔ اللہ پاک ان کو فتح دے، اللہ پاک ان کو فتح یاب کرے ایران کو، ٹھیک ہے جی۔ اب تو ماشاءاللہ سے کافی لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ مل رہے ہیں، ملنے کی بات کروں جیسے کہ اب طالبان ہیں ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دیں، ہم بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی لڑیں گے ایران کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے پہ جو میرا بھائی، میری بہن، میرا بزرگ مجھے دیکھتا ہے، اس آپ سب پر لازم ہے، مجھ پر لازم ہے، اپنے جو پلیٹ فارمز ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ جنگ کر سکتے ہیں۔ ہماری استطاعت نہیں ہے، میں اپنی بات کروں، میری استطاعت نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے جنگ کرنے کی، پر یہ جنگ تو کر سکتا ہوں نا میں اپنی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے۔ جتنے میرے جو پلیٹ فارمز میں یوز کر رہا ہوں اس ہر پلیٹ فارم پہ پوسٹ لگاؤں، ان کی فتح یابی کی دعا کی پوسٹ لگاؤں، ان کے فتح ہونے کی دعا کروں، ٹھیک ہے جی۔ یہ مجھ پہ لازم ہے، مجھ پہ کیا سب پر لازم ہے، تو یہ بھی ایک جنگ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب سب چیخ رہے ہیں، کئی مسلمان بھی کافی ہیں جو کہ اب چیخ رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا۔ تب کسی کو خیال نہیں تھا جو معصوم بچوں کو اسرائیل میں یعنی کہ اس کے پورے شہر تباہ کر کے بستے شہر ویران کر دیے، ایسے کر دیا، ٹھیک ہے، تب کوئی نہیں بولا، اور آج سب بول رہے ہیں۔ خیر مرنا تو سب نے ہے، جانا تو سب نے ایک ہی جگہ پہ ہے۔ خیر تو میرا یہ پیغام تھا آپ سب کو، تو آپ اس چیز پہ غور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ بلاگ تھوڑا لمبا ہو گیا، خیر کوئی بات نہیں، تھوڑا سا لمبا بھی برداشت کر لیجیے گا۔ تو یہاں پہ کرتے ہیں اپنے بلاگ کا اینڈ، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا بلاگ اچھا لگا ہوگا، اگر تو میرا بلاگ آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور ملتے ہیں ایک نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔